بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق سورۃ البقرہ کی جو 5 آیات ہیں ان میں سے دوسری آیت کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے۔ اس آخری جملے کے اندر اور اس آخری حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس معاملے کو سمجھو اور اگر تم اس معاملے کی تہ تک پہنچ سکو تو پھر ضرور ضرور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ روزے کے اندر ہی خیر اور بھلائی ہے اور روزہ ہر حالت کے اندر بہتر ہے۔ اب اس آیت کے اندر 3 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں جن کو روزے کی قضا کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور روزہ اگر رمضان کے اندر نہیں رکھ سکتے تو شریعت کی طرف سے ان کو رخصت ہے۔ 3 قسم کے لوگ اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو بیان ہوئی ہے جن کو رمضان کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا جن کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ سب سے پہلی کیٹیگری وہ مریض کی ہے، بیمار کی ہے۔ پھر جو بیمار ہے اس کی پھر 2 قسمیں بن جائیں گی۔ اگر وہ بیمار عارضی ہے، ٹیمپرری النس ہے، تو پھر اس نے رمضان کے بعد قضا کرنی ہے جب بھی وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اگر وہ پرماننٹلی بیمار ہے، کرونک ڈیزیز ہے اور اس کے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے، ایسا جو مریض ہے، اس کو روزہ معاف ہے، یعنی پھر اس کے اوپر قضا بھی لازم نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری جو بیان کی گئی ہے وہ سفر کی بیان کی گئی ہے کہ اگر تم سفر پر ہو، روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی مسافر ہو جائے اور کوئی سفر پر چلا جائے اور وہ سفر شرعی ہو جو شریعت کے اندر لمٹ مقرر کی گئی ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی کم ہو جاتی ہے، نماز بھی قصر کرنی پڑتی ہے، نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، اور روزے کے اندر بھی رخصت آ جاتی ہے اور روزے کو چھوڑنے کی بھی اجازت آ جاتی ہے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے مسافر کی، ٹریولر کی، کہ رمضان کے اندر اگر وہ سفر کے اندر ہے، مشکل ہے، اس کے لیے تنگی ہے، پریشانی ہے، تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ اور اگر رمضان کے بعد اس کو مہلت نہیں ملی، فوت ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اگر اس کے اہل و عیال اس کی طرف سے
صدقہ اور خیرات فدیہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو معافی ہوگی۔ قضا اس صورت میں لازم ہوتی ہے جب رمضان کے بعد پھر قضا کے لیے اس کو وقت بھی میسر ہو، اتنے دن اس کو مل جائیں کہ جن کے اندر وہ قضا کر سکتا تھا۔ یہ دو کیٹیگری ہوگی، مریض کی اور مسافر کی۔ جو تیسری کیٹیگری بیان ہوئی تھی وہ بیان ہوئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کہ وہ بندے جو طاقت نہیں رکھتے، جو ہمت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، ان کے اندر پھر جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر والے ہیں، وہ بھی آگے، یا اس کے علاوہ ہر وہ بندہ آ گیا کہ جس کے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جس کی جان کو خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ ویسے اگر تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، یا چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو وہ نہیں، یعنی کہ اتنی تکلیف ہے، اتنی مشقت ہے کہ جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا انتہائی سخت بیماری کا اندیشہ ہے، تو پھر جو طاقت نہیں رکھنے والے ان کے لیے پھر فدیے کا حکم آیا، روزہ چھوڑنے کا، اور روزے کے اندر رخصت کا ان کے لیے حکم آ گیا۔ یہ تین کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں اس آیت کے اندر۔ ان تین کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد آخر پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ حکم بیان فرمایا کہ جو مریض ہے، جو بیمار ہے، اب چونکہ اس کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، مگر فرمایا کہ اگر مریض بیمار بندہ بھی پوری ہمت لگا کر، پوری طاقت لگا کر، اور تھوڑی اور قلیل مشکل برداشت کر کے، تھوڑی بہت تنگی برداشت کر کے اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ رکھ لے، کسی نہ کسی طریقے سے روزہ پورا کر لے، تو فرمایا کہ اگرچہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی، مگر تکلیف کے باوجود، بیماری کے باوجود ہمت کر کے اس نے روزہ رکھ لیا، تو فرمایا کہ پھر اس تکلیف کے بدلے میں جو اس کے لیے خیر ہے اللہ کی طرف سے وہ بہت زیادہ ہے، وہ پھر اس کے لیے خیر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری کیٹیگری بیان ہوئی تھی مسافر کی، تو مسافر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگرچہ جو بندہ 57 میل سے اوپر کا سفر کر رہا ہے، anybody who is traveling more than 57 miles, he is a traveler according to Sharia, and rulings are different for him. He has to shorten his salah, and plus he is allowed to leave the fast and do qada after Ramadan. مگر جو سفر ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی بندہ سفری مشکل کو برداشت کر کے، سفر کے اندر بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، پریشانی بھی سفر کے اندر زیادہ ہوتی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ سفر کے اندر یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے اور یہ ساری مشقتیں برداشت کر کے پوری ہمت لگا کر اور پوری طاقت لگا کر اگر وہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ لے، سفر کے اندر بھی رمضان کا روزہ نہ چھوڑے، تو فرمایا کہ یہ جو تکلیفیں برداشت کر کے، پریشانیاں برداشت کر کے اور تھکاوٹیں برداشت کر کے جو رمضان کے اندر سفر کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ خیر ہے اس کے لیے۔ باقی ایک اور بات بھی یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں، ایک اور بات جو یہاں پر سفر کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے روزے کے متعلق، وہ میں ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کچھ احادیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافر کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ بہتر نہیں ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے اندر کچھ روزہ داروں کو دیکھا کہ سفر کے اندر انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے،
تو جناب نے فرمایا کہ یہ گناہگار ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اس آیت شریفہ کے اندر جو آخر پر حکم آیا ہے کہ چاہے کوئی مریض ہے، چاہے کوئی مسافر ہے، یا چاہے کوئی بڑی عمر والا ہے جس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر بھی روزہ بہتر ہے، تو مطلب اس کا جواب یہ ہوگا کہ حدیث مبارکہ کے اندر جن کا ذکر آیا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر جو یہ آیا ہے کہ کچھ روزہ داروں کے بارے میں جناب نے فرمایا کہ یہ درست عمل نہیں کر رہے یا روزہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، اور ایک روایت کے اندر کہ یہ گناہگار ہیں جنہوں نے روزہ سفر کی حالت کے اندر رکھا ہوا ہے، تو ان احادیث مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کے اندر تعویل کی جائے گی، اور ان میں سے جو یہ روایت ہے کہ یہ گناہگار ہیں، تو یہ مجاہدین کے متعلق تھی کہ جو رمضان الکریم کے اندر جہاد کر رہے تھے، کہ انہوں نے رمضان الکریم کے اندر اگر جہاد کے دوران روزہ رکھا تو پھر کتنی طاقت باقی رہے گی، کتنی ہمت باقی رہے گی آگے لڑنے کی، اور اگر مجاہدین کے اوپر اچانک حملہ ہو جاتا ہے اور ادھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے جو انتہائی کمزور حالت کے اندر جا چکے ہیں، انتہائی لاغر ہو چکے ہیں، تو کس طرح اپنی جان کا دفاع ہوگا، کس طرح اسلامی فوج کا دفاع ہوگا، اور کس طرح جہاد کا فریضہ سر انجام دیا جا سکے گا۔ تو یہ بھی کچھ اشارات ہیں احادیث مبارکہ کے اندر کہ کچھ ایسے مسافر تھے یعنی جہاد کے اندر اور جہاد کے علاوہ بھی، کہ وہ سفر کے اندر بھی تھے، اور سفر کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہ ادھر سے سفر کی مشکل بھی ہے، ادھر سے جہاد کے اندر بھی ہے، اور اوپر سے کھانے اور پینے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر بالخصوص اصحاب الکرام نے جو تنگیاں برداشت کی تھیں، جو صعوبتیں برداشت کی تھی، بالخصوص جنگ بدر کا جب موقع آیا تو یاد رکھیں کوئی ان کو 2 وقت افطاری اور سحری کے اندر بڑے بڑے کھانے تیار نہیں ملتے تھے، بلکہ یہ عالم تھا اور یہ حالات تھے کہ اصحاب الکرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ایک ہی کھجور کو صبح چوس کر، کھا کر نہیں، چوس کر صبح سحری رکھتے تھے، سحور کرتے تھے، اور فرمایا کہ اسی کھجور کو استعمال کر کے شام کو روزہ افطار کرتے تھے، یعنی ایک کھجور تک میسر نہیں تھی، ایک کھجور تک روزہ رکھنے کے لیے جنگ بدر کے اندر۔ تو باقی جو جنگیں ہوئی ہیں قریب قریب بالخصوص رمضان الکریم کے اندر، تو ان کی تقریباً ملتی جلتی عادت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ خیبر سے پہلے، فتح خیبر سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کر، یعنی کہ ہمیں اتنا کھانا میسر نہیں ہوا، اتنی کھجوریں میسر نہیں ہوئی کہ جن کو ہم اچھے طریقے سے پیٹ بھر کر کھا سکتے۔ پیٹ بھرنے سے مراد یہ نہیں وہ جو خلاف سنت پیٹ بھر کر کھانا ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ہمیں اتنی کھجوریں میسر نہیں ہوئی تھی جن کو ہم سیر ہو کر کھا سکتے تھے، وافر مقدار کے اندر، مراد یہ ہے۔ یعنی فتح خیبر سے پہلے حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس اتنی کھجور نہیں تھی کہ جس کو وہ آرام سے بیٹھ کر سیر ہو کر کھا سکتے تھے۔ فرمایا فتح خیبر کے بعد، کیونکہ خیبر کے اندر کھجوروں کے باغات اور پھلوں کے باغات مشہور تھے، تو جب خیبر فتح ہو گیا تو اس کے بعد پھر کھانے کے اندر فراوانی آئی، اور کھانے کے اندر کھجور کا کثرت سے استعمال ہوا، پھل کثرت سے آنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے فقر و فاقہ کی بڑی صعوبتیں صحابہ نے برداشت کی، کیونکہ دن تک کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی حالت کے اندر فرمایا گیا کہ روزہ رکھ کر پھر بندہ اس سٹیج تک چلا جائے
وہاں تک اپنی صحت کو لے جائے کہ بندہ بے ہوش ہونا شروع ہو جائے، اور پھر آگے سے جہاد بھی ہو رہا ہو، جنگ بھی ہو رہی ہو، تو ایسے حالات کے اندر جناب نے خاص ان اصحاب کے لیے فرمایا تھا کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ باقی آج کل کے جو ہمارے سفر ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر ہم سفر کرتے ہیں اور 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آرام سے ہم کام کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہمیں اتنی بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، صحت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر ہم لمبے بھی سفر کر لیں، یہاں سے اگر ہم پاکستان کے بھی سفر کر لیں، یا ہم بائی ایئر بھی سفر کر لیں، بائی روڈ سفر کریں یا بائی ایئر سفر کریں، آج کل سفر کے اندر اتنی مشکلات نہیں ہیں، سفر کے اندر اتنی تنگیاں نہیں ہیں۔ تو وہ سفر، یعنی دوسرے الفاظ کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سفر جس کے اندر اتنی زیادہ تنگی نہیں ہے، اتنی پریشانی نہیں ہے، اتنی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرنی پڑے گی، بندے کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑے گا زیادہ، بندہ انتہائی نحیف اور کمزور نہیں ہو جائے گا کہ اتنا کمزور ہو جائے کہ بے ہوشگی کی حالت کے اندر چلا جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر ہو جائے۔ اگر اتنا بڑا سفر نہیں ہے، چھوٹا ہلکا سا سفر ہے، تکلیف والا نہیں ہے، پریشانی والا نہیں ہے، تو پھر روزہ بہتر ہے، روزہ بہتر ہے، روزہ بہتر ہے۔ اور اگر اتنا سفر تنگی والا ہے، مشقت اور پریشانی والا ہے کہ جس کے اندر صحت کے اوپر اتنا اثر پڑ رہا ہے کہ چلنے پھرنے سے بندہ قاصر ہو رہا ہے، بے ہوشگی تک پہنچ رہا ہے، تو پھر ضرور بالضرور ایسی حالت کے اندر بندے کو افطار ہی کرنا پڑے گا، اور بندے کو روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا، اور بعد میں جا کر قضا کرنا پڑے گا۔ تیسری کیٹیگری وہ بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور جو روزے کے اندر مشقت کو برداشت کرتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، یا اور اگر کوئی تکلیف تنگی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بزرگ ہو چکا ہے، کوئی بندہ بڑی عمر کے اندر جا چکا ہے، تو پھر بھی اس کو یہ نہیں چاہیے کہ تھوڑی پریشانی کی وجہ سے، تھوڑی تنگی کی وجہ سے وہ روزے کو چھوڑ دے اور سیدھا فدیے کی طرف چلا جائے اور فدیہ کو دے دے۔ نہ، جو لوگ دوائیں کھاتے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ آخری عمر کے اندر ہیں، یاد رکھیں وہ بھی اگر صحیح نیت کے ساتھ، خوبصورت ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ باری تعالیٰ تو رمضان الکریم کے روزے کی جو بہاریں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، وہ ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر بھی فرما، اور اللہ سے خصوصی مدد کا سوال کریں، اللہ کے سامنے جولی کو پھیلا کر بیٹھیں، ہمت اللہ سے مانگیں، طاقت مانگیں اللہ سے، اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، تھوڑی چھوٹی مشکل کو برداشت کرتے ہوئے اگر وہ کمر بستہ اور مکمل طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور روزے کو کسی نہ کسی صورت سے رکھ لیں اور روزے کو پورا کر لیں اور فدیے کی طرف نہ جائیں، تو قرآن فرماتا ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور دنیا اور آخرت کی جو برکتیں پھر روزہ رکھنے کے ساتھ بندے کو نصیب ہوں گی، پھر بندہ آخرت کے اندر جا کر دیکھے گا۔ آخری بات ہے وہ یہ کہ اگرچہ رخصت ہے چھوڑنے کی، مگر اگر کوئی بندہ چھوڑ بھی دیتا ہے رمضان کے اندر روزہ، تو باقی روزہ داروں کے سامنے تو وہ کھا نہیں سکے گا۔ عام حالت کے اندر کھانا جس طرح گھر کے اندر تیار ہوتا ہے، جس طرح گھر کے اندر بنتا ہے اور بندہ آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے اور بلا تکلف کھاتا ہے، روزہ ہوگا تو بیچارہ چھپ کر ہی کھائے گا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جو تیار کر کے اس کو دینے والے ہیں وہ بھی بیچارے پریشانی ہوں گے۔ یعنی ایک روزہ دار ہے گھر کے اندر، روزہ دار عورت ہے، ماں بہن ہے گھر کے اندر روزہ دار، اس نے خود بیچاری نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے یا اسی طرح اگر کوئی اس طرح کا ہے جس کے لیے اس نے کھانا تیار کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس کی طبیعت کے اوپر تو گراں گزرے گا کہ اس کو کھانا تیار کر کے دینا پڑے گا۔ کافی عرصہ پہلے میرے پاس ایک سوال آیا کہ یہاں قریب سے، مسجد کے قریب سے
ایک بزرگ خاتون انہوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ میرا جو خامد ہے وہ بیمار ہے اور اس وجہ سے وہ یعنی اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے دوائی استعمال کرتا ہے بیمار ہے مگر یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ اگر ہمت کرے تو روزہ نہ رکھ سکے، اگر یہ ہمت کرے صحیح طرح اگر دل سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے تو یہ ضرور بھی ضرور روزہ رکھ سکتا ہے، دوائی اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس سے اس کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر یہ طاقت پوری لگائے، ہمت اگر یہ کرے تو روزہ رکھ لے گا، مگر یہ ہے کہ اتنی زیادہ یہ کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ دوائی کا ایک قسم کا بہانہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر وہ بیمار بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کی بیماری کی کیا صورتحال تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بیمار نہیں تھے تو انہوں نے بہانہ بنایا ہوا تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت، ان کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کے جو اہلیہ تھے، گھر والے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ دوائی کی وجہ سے اور اس طرح کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اب خامد ہیں، ان کا حکم ہے تو مجبوراً بنانا پڑتا ہے، مگر یہ ہے کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ جب میں کھانا ان کو تیار کر کے دیتی ہوں، انتہائی شرم محسوس میں کرتی ہوں کہ جب میں کھانا ان کے سامنے رکھتی ہوں، میں انتہائی تنگی محسوس کرتی ہوں، انتہائی پریشان ہوں اس مسئلے کے اندر، اور بعض اوقات خوف مجھے آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ساری دنیا روزہ رکھ رہی ہے اور میں ادھر کھانا تیار کر کے آگے رکھ رہی ہوں، تو وہ کہہ رہی پوچھ رہی تھی میرے لیے کیا حکم ہے، تو خیر جو شرعی حکم تھا وہ تو ہم نے بیان کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مائیں بہنیں جو اس طرح پھر کھانا تیار کر کے بھی دیتی ہیں، خود روزہ کی حالت کے اندر ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے بڑی تنگی ہوتی ہے، اور اگر ایسا بندہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر والا ہے یا کوئی فدیے والا ہے تو وہ اگر رمضان کے اندر وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا، روٹی کھا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے کے اندر بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا، سوکھی روٹی نہیں ملے گی، اوکھی روٹی ملے گی، اور وہ پھر بندے کو اتنا سکون بھی اور اتنی راحت بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا، تو رمضان کے بعد پھر ساری دنیا کھا رہی ہو رہی ہے اور یہ چپ بیٹھا ہوا ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری ہمت لگا دو روزے کے اوپر ہی، اور رمضان شریف کے اندر ہی ساری دنیا کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور اپنے روزے کی عرضی پیش کرو اور اپنا روزہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ باقی کوئی بندہ جو ہے نا اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی نہ کرے اور اس سٹیٹمنٹ کو مس یوز بھی نہ کرے، یعنی کوئی بیچارہ انتہائی بیمار پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو یہ تقریر سنانا شروع کر دیں کہ نہیں جو روزہ ہی بہتر ہے اور روزہ ہی رکھنا چاہیے، ساری دنیا رکھ رہی ہے، تو نہیں، وہ بیچارہ مر رہا ہو، اس کی صورتحال عجیب ہو اور آپ اس کو یہ فتوے سنا رہے ہوں، یہ بھی کام نہیں کرنا، ایک بیلنس رکھنا ہے۔ اور میں نے جو ایک بیلنسڈ گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آخری دم تک روزے کی طاقت عطا فرمائے، نماز کی طاقت عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھڑی، اس دن، اس وقت سے اللہ اپنے کرم کے ساتھ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہمیں اپنی بیماری کی وجہ سے، صحت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے نماز چھوڑنی پڑے، اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے کہ ہمیں روزہ چھوڑنا پڑے، اللہ اس وقت سے محفوظ رکھے، اس گھڑی سے محفوظ رکھے کہ ہماری زبانوں سے رب رسول کا ذکر نہ ہو سکے۔ اللہ طاقتیں، ہمتیں ہر مسلمان کو دے کہ وہ رمضان الکریم کے روزے خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے رکھے۔ باقی جن کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام نہیں ہے، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اللہ سب کی خیر فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں سوال موصول ہوا تھا، we received a question that how do we pray Taraweeh at home?
سوال ہمیں یہ موصول ہوا تھا کہ گھر کے اندر تراویح کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے۔ تراویح کو گھر کے اندر ادا کرنے کا طریقہ بالکل 100% وہی ہے جو مسجد کے اندر نماز تراویح کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت بھی آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی۔ نیت بھی وہی ہے، طریقہ بھی وہی ہے تراویح کا، اور باقی تراویح مسجد کے اندر یا گھر کے اندر کوئی مختلف نہیں ہوگی، ایک ہی جیسی ہوگی۔ The way and method of performing Salatul Taraweeh in home is similar, and it is same to the way that we pray in masajid. Same method and same approach and same way. Intention will also be the same, that I make an intention to perform 2 rak'ah Salatul Taraweeh sunnah in accordance to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, facing towards the Qibla. Intention is the same, method and way of Salatul Taraweeh is the same. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم صلاۃ التراویح کو، نماز تراویح کو 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ The second question was that are we allowed, is it permissible to perform Salat al-Taraweeh in 4 units together in one go, or can we pray more than 4? تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 سے زیادہ 4 رکعت کو ملا کر ایک ہی دفعہ تراویح کا پڑھنا یہ جائز ہے، درست ہے، اور اگرچہ اس کی اجازت ہے، جائز ہے، مگر افضل، بہتر اور اچھا یہ ہے کہ 2 رکعت کو ادا کیا جائے۔ 2 رکعت کے بعد، تشہد کے بعد آپ درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیریں، اور پھر اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں کی آپ نیت الگ کریں اور نئے تسلیمہ کے ساتھ آپ پڑھیں۔ باقی جہاں تک اجازت کا سوال ہے تو 4 رکعت آپ ایک ہی دفعہ، ایک تسلیمہ کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ آخر کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ The answer to that question is that yes, it is permissible. One is allowed to perform 4 rak'ah of Taraweeh in one go. 4 units of Taraweeh in one go. It is permissible and it is jaiz. However, it is best, it is more better, afdal, to perform Salat al-Taraweeh in 2 units and in 2 rak'ah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone. Jazakumullahu khairan. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن، واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.